اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے سمر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین۔ تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ اب نعت پاک کے لیے عمر صاحب تشریف لائیں گے۔ عمر صاحب تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ سب درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا در نبی پر یہ عمر بھی تھے ہو ہم پہ لطف اور دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ در نبی پر لبوں پہ نام نبی جب آیا، دو ریز بحادثوں کو پایا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، دو ریز بحادثوں کو پایا۔ جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف اور دوام ایسا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی
تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف اور دوام ایسا، مجھ ہی کو دیکھیے جو بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں آقا، مجھ ہی کو دیکھیے جو بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں آقا، نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف اور دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، درود پاک صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ حبیب اللہ، اللہ 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 اللہ، میرے سونے سجن سائیں کا یارو یہ کمال ہے، ان کے پیارے چہرے میں آقا کا جمال ہے، اللہ 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 اللہ، دل میں تیری یاد ہے، لب پہ تیرا نام ہے، حق سجن کہتا ہوں بس میرا یہ کام ہے، دل میں تیری یاد ہے، لب پہ تیرا نام ہے، حق سجن کہتا ہوں بس میرا یہ کام ہے، ناچتا ہے دل میرا، ناچتا ہے دل میرا، مست میرا حال ہے، مست میرا حال ہے، اللہ 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 اللہ، ان کا چہرہ دیکھنا میری تو نماز ہے، یہ نماز پڑھتا ہوں اونچی پرواز ہے، ان کا چہرہ دیکھنا میری تو نماز ہے، یہ نماز پڑھتا ہوں اونچی پرواز ہے، ہر بلا سے بچتا ہوں، ہر بلا سے بچتا ہوں، سجن سائیں ڈال ہے، سجن سائیں ڈال ہے، اللہ اللہ اللہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ دو اشعار باؤ سلطان کے پڑھنے کے بعد حضور سے عرض کریں گے. حضور اپنے غیر نورانی خطاب سے ہم سب کا دلوں کو منور فرمائیں گے. ذکر کریں سارے دوست. اللہ 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 الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد لائی اندر بوٹے ہے مشک مچایا یہاں پھلن تے آئی جیوے جگ جگ میرا مرشد باہو تے جیں بوٹی لائی اے تن میرا ہے چشمہ ہووے تے میں مرشد دیکھنا رجاں مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول بھجاں او مرشد دا دیدار وے باہو تے مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو او میرے سجن پیر دی کنی جس نے پھڑی میرے سجن پیر دی کنی جس نے پھڑی وچ دوویں جگ دے بیڑی اس دی تری وچ
ਦੋਵੇਂ ਜਗ ਦੇ ਬੇੜੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀ। ਆ ਜਾਓ ਪੀਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰੇ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੇ। ਆ ਜਾਓ ਪੀਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰੇ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੇ। ਕਰ ਲੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰੇ। ਕਰ ਲੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰੇ। ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈੜੀ ਕਰ ਦਈ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪੀਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਗ ਦੇ ਬੇੜੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਰੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਆਵਣ ਮੰਗਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸਜਣੋ ਜਗ ਤੇ ਚੜੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪੀਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਗ ਦੇ ਬੇੜੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀ। ਓ ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਕੁਤਬੇ ਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਜਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸੋਹਣਾ ਕੁਤਬੇ ਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਜਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪਿਆ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਐਸਾ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ। ਪਿਆ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਐਸਾ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ। ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਲੜੀ। ਨਕਸ਼ ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਲੜੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪੀਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਗ ਦੇ ਬੇੜੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀ। اللہ اللہ۔ اب میں حضور قبلہ عالم سے 10 بستہ عرض کروں گا کہ دوستوں کے دلوں کو منور فرمائیں اپنے سے ملا لیجیے۔ آپ نیچے دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر تشریف لے آئیں جی، اوپر بیٹھ جائیں، بھلے اچھی جگہ پر سکون سے بیٹھیں، آپ کو زحمت نہ ہو جی، آرام سے بیٹھیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سامعین، معزز دوستو، یہاں پر جناب صلاح الدین صاحب اور ان کے خاندان کی دعوت اور محبت اور چاہت کی وجہ سے پہنچنا نصیب ہوا، اور اس کی بنیاد اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور طریقہ عالیہ ہے، طریقہ عالیہ نقشبندیہ۔ ابھی اللہ دتا صاحب اپنے منقبت میں اس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ سلسلہ نقشبندی ہے، اور جس کی جو نسبت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ملنا اور ساتھ بیٹھنا، اس کے پیچھے جو ایک تعلق ہے وہ طریقت کا ہے، اور طریقت سے وابستہ ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ طریقت سے وابستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک راستہ آدمی پکڑتا ہے، اور وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو ایک رہنما کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے وہ سفر کرنا ہوتا ہے۔ ایک سفر تو ہم دنیاوی کرتے ہیں، جسمانی کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن، جیسے آج ہم ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن آئے، ایک ملک سے دوسرے ملک، بلکہ ماشاءاللہ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، چاند تک بھی انسان سفر کر کے پہنچا، اور وہ دیگر سیارے وہاں تک پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ سب کائنات جو ہے یہ ایک راز ہے، اور اس راز کو کھولنے کا جو ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو دیا ہوا ہے۔ تو اس کھوج میں لگا ہوا انسان ضرور اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے، اور اس کی شان کتنی بڑی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صلاح الدین صاحب اور ان کے خاندان کی محبت ہے، یہ محفل منعقد ہوئی۔ آج آتے ہوئے جیسے ہی پہنچے تو نوجوان بچوں کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے، اور انہی کے ذریعے جو ایک ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک طریقہ ہے، جو آپ کا ایک پیغام ہے، جو ایک اسلوب زندگی ہے، وہ آگے بڑھے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا ہے، یا آپ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، تو جو نمایاں ترین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ کے تعارف کے حوالے سے، جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی طرف میرا رسول آیا ہے، آپ میں سے ہی میں نے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی نرم ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان کا تعارف کروایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے، پہلی بات کہ ان کے لیے جو سب سے گراں چیز بنتی ہے وہ گرانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو ان کے لیے ایک کٹھن چیز بنتی ہے، کس کے لیے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسول بھیجا ہے، اب اس کا تعارف ہو رہا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر جو سب سے گراں چیز گزرتی ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ آپ پر زیادہ، آپ کے لیے زیادہ حرص کرتے ہیں کہ یہ ایسے انسان بنے، یہ ایسے بندہ خدا بنے کہ یہ ان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ پھر آگے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آپ پر بڑے حرص رکھنے والے ہیں، اور رؤوف رحیم بھی ہیں، ان کے دل میں رأفت ہے، نرمی ہے، اور وہ مہربان بھی ہیں۔ تو یہ یعنی کہ تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہ میرے نبی کی
خاصیتیں، عادتیں، مزاج، پسند ناپسند یہ ہے۔ دوسری جگہ پر یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے سنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کتنی بڑی معنی رکھتی ہے، اس کو تو ہم ایک چند الفاظ کا مجموعہ سمجھتے ہیں، را، ہا، میم، تا، کہ بھئی یہ رحمت ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک معنی پوشیدہ ہیں اس تک ہماری رسائی ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو انسان کے اپنے اوپر انحصار ہے کہ کیا وہ اس رحمت کو سمجھنا بھی چاہتا ہے اور پھر اس رحمت کو سیکھنا بھی چاہتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کیا تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی کی یہ عادتیں ہیں اور یہ خصلتیں ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے راستے پر چلنا ہے، انہی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی اللہ کے پیارے بندے سے جو حضور علیہ السلام کی محبت رکھتا، ان سے پوچھیں کہ حضور علیہ السلام کی کچھ خصلتیں بتائیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ کسی ہم چھوٹے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ عادتیں کیا تھیں۔ تو آپ میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے، آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی پسندیدہ ترین عادتیں، خصلتیں، طریقہ کیا تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، 2 چیزیں سوچ لیں، 3 چیزیں سوچ لیں۔ میں عاجز بھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ بولے تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، جو عاجز کے ذہن میں وہ بات آ رہی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی بڑی بامعنی بات ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی جو ایک نمایاں ترین چیز نظر آتی ہے مکے والی زندگی میں، وہ نمایاں ترین چیز نظر آتی ہے کہ ایک آپ کی صبر، مشکل ترین صورتحال میں صبر۔ اس دن بات ہو رہی تھی جناب یعقوب صاحب کے گھر، تو شاید وہ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں غور و فکر سے کام لینے کی عادت ڈالنی چاہیے، کوئی جلد بازی نہ کریں۔ ایک نقطہ وہاں یہ ذکر ہوا۔ آج گفتگو کا جو محور ہے ایک حضور علیہ السلام کے عادات، اخلاق اور طریقہ، اور دوسری بات ہے وہ بچے جو آج جیسے ہی ہم یہاں پہنچے تو وہ چھوٹے بچے نظر آئے، گلدستہ بھی انہوں نے پیش کیا بڑی محبت سے، اور ان کے بڑوں نے ان کا تعارف بھی کروایا کہ یہ میرے فرزند ہیں، یہ نواسے ہیں، یہ پوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جب بھی کسی ہم گلستہ میں جاتے ہیں، کسی باغیچے میں جاتے ہیں، تو اس باغیچے کے درخت بھی اچھے لگتے ہیں۔ وہ تو 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 200 سال کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی چھاؤں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ لیکن جو ایک حسن اور خوبصورتی کا جو ایک سما بندتا ہے، جو انسان کی آنکھوں کو کھینچتا ہے اور دل کو کھینچتا ہے، وہ اس باغیچے میں، اس گلستہ میں موجود چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان میں لگنے والے پھول اور کلیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی آنکھوں کو بھی بھاتی ہیں اور ان کے دل میں اچھا احساس پیدا کرتی ہیں۔ ایک بہار کا احساس ہوتا ہے، ایک بہار کا احساس ہوتا ہے، اور پھر انسان کی طبیعت جو ملول تھی، ان رنگ برنگی پھولوں کو دیکھ کر، ان کلیوں کو دیکھ کر، اس کے دل میں جو غمگینی کا احساس تھا دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، لیکن وہ نظر ہونی چاہیے، وہ نظر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کو کسی اور نظر سے دیکھیں کہ بھائی ان کو توڑیں گے اور پھر ان کو ہم جو ہے وہ بیچیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر اس نظر سے سوچیں کہ میں اس کو توڑوں گا، سونگوں گا اور ایسے مسلوں گا اور پھینک دوں گا، یہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ عادتیں ہیں، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے اس اپنی کائنات میں تصرف کرنے کا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا۔
اگر اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا. گندم ز گندم برایت جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو. آج اتفاق سے سفر کا مہینہ ہے. ہمارے سلسلہ علیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد منور الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی انہی دنوں میں آتا ہے. تو وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب تم گندم کا بیج ڈالو گے تو اس سے گندم اگے گی. آپ میں سے بہت سارے لوگ، ہم پاکستانی تو اکثر زراعت پیشہ ہوتے ہیں، شہروں میں بسنے والے تجارت پیشہ ہوتے ہیں، لیکن جو دیہاتوں میں بسنے والے وہ زراعت پیشہ ہوتے ہیں. زراعت پیشہ لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، تجارت پیشہ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے. زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے میں صحیح نہ بول رہا ہوں، وہ ذرا جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک جوش ہوتا ہے. وہ تجارت پیشہ لوگ بڑے سیانے سمجھدار اور بڑے ہوشیاری سے آگے بڑھتے ہیں. یہ قدرت کا شان ہے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو. تو وہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گندم کا بیج ڈالو گے تو اس سے گندم اگے گی، جب جو کا بیج ڈالو گے تو اس سے جو اگے گا. اب گندم ڈال کے تم جو کی امید مت لگاؤ، جو کا بیج ڈال کے گندم کی امید مت لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں ہم سب کو اختیار کرنے کا موقع دے دیا ہے اور عقل بھی دے دیا ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کچھ جہاں زمانے میں ہو رہا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے عملوں کا قیا دھرا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ہمیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے عملوں کا قیا دھرا ہے. تو دوستو، تو ان پھولوں کو ہم توڑتے بھی ہیں، لیکن پھول کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو پھول کو اپنے شاخ سے توڑ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اچھے خیال سے، اچھی نیت سے توڑ رہا ہو. میری گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں بہت. تو وہ توڑ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اچھی نیت ہو، لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں. وہ اس میں جڑا ہوا ہے، اس شاخ سے اس کو خوراک مل رہی ہے، اس کلی کو کھلنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے رنگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، پھر اس میں سے خوشبو بھی پھیلنا شروع ہو گئی. ایسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ وہ شاخ سے جڑا ہوا ہے. اب کوئی ہم میں سے آیا، اس نے اس کو توڑ دیا. یہ ہمارا اختیار تھا، ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا. لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. صحیح غلط کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ایک ایسا معمول ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں جو روزانہ ہم کرتے ہیں. لیکن پھول کی ایک عادت بڑی اچھی ہوتی ہے. اس نے اس کو توڑ دیا، اب وہ اپنے اصل سے کٹ گیا. وہ رومی صاحب فرماتے ہیں نا، میں نے کسی ایک کو، وہ پہلا مثنوی شریف کا شعر ہے، بشنو از نئی حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت. یہ مثنوی کا غالباً آپ دیکھیں کہ پہلا شعر ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو وہ بانسری کو دیکھو، وہ تمہیں ایک کہانی سنا رہی ہے. بانسری دیکھیں لوگ بجاتے ہیں، وہ ایک لمبا سا پائپ ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں اور اس کو پھونک دیتے ہیں اور پھر اس سے ایک لیدار اور مزیدار آوازیں نکلتی ہیں. تو رومی کہتا ہے ایسے اس کو نہ دیکھو نا، یہ غور سے دیکھو. وہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ نظر ایک غور والی ہوتی ہے، ایک ایسی نظر ہوتی ہے، اس کی دیکھو وہ ایک آواز جو دردیلی نکل رہی ہے، وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے. وہ لے، وہ بانسری، وہ بتا رہی ہے کہ میں کہیں جڑی ہوئی تھی، کسی ایک شاخ سے جڑی ہوئی تھی، پھر مجھے کاٹا گیا، کاٹ کے مجھے لایا گیا اور پھر میرے اندر سوراخ کر دیے گئے. تو جو میں اپنے اصل سے ٹوٹی ہوں، ہم میں سے کسی کو خاندان سے الگ کر دیا جائے تو کتنا ہم تڑپتے ہیں نا، کتنا ہمیں درد ہوتا ہے. تو رومی کہتا ہے وہ جو اپنے اصل سے ٹوٹی ہے، اپنے خاندان سے ٹوٹی ہے، اور پھر اس میں جو سوراخ بنائے گئے ہیں، اس نے ان کے اندر ایک درد پیدا کر دیا ہے، اس کے اندر ایک سوز پیدا کر دیا ہے، اس کے اندر ایک اثر پیدا کر دیا ہے. جب اس کو پھونک دیتے ہیں تو لوگ تو ایسے ہی اس کے الاپ پر اش اش کرتے ہیں، لیکن وہ بانسری تمہیں کہانی سنا رہی ہوتی ہے کہ میں کہاں تھی، میں اس طرح تھی، سرسبز اور شاداب تھی، مجھے کاٹا گیا. یعنی یہ تو ایک لمبا قصہ ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، ہم پھول پر آتے ہیں. تو پھول کو بھی کاٹ دیا گیا اپنے اصل سے. اب ہمارے لیے تو ایک کھیل ہے، لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا؟ لیکن پھول کی عادت ایک بڑی اچھی ہوتی ہے. ہم نے ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر سونگیں گے،
کتنے ہیں ہم میں سے کہ پھول کو سنبھال کے رکھتے ہوں گے؟ یعنی نصیحت نہیں ہو رہی ہے، ایک عادت کا ذکر ہو رہا ہے. کتنے ہوں گے سونگیں گے، سونگ کر پھر یوں مسلیں گے، ہے پھر پھینک دیں گے. اب پھول گیا پاؤں کے تلے، لیکن پھول جاتے جاتے ایک کام کر گیا، وہ تو فنا ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کی انگلیوں میں خوشبو چھوڑ دی. اس نے آپ کی انگلیوں میں اپنی خوشبو چھوڑ دی. اب بھولے سے کبھی آپ نے ایسے ہی تھوڑا ناک کو صاف کیا، ارے سبحان اللہ، یہ تو میں نے 2 گھنٹے پہلے ہاتھ میں پھول لیا تھا، ابھی تک خوشبو ہے. دیکھیں ایک پھول کا کام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں رہ کر صبر سے کام لیا، برداشت سے کام لیا. کیا کچھ نہیں ہوا تھا، جو اپنے بھی بیان کرتے ہیں، پرائے بھی بیان کرتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے مکے کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، محبت سے بلایا، ان کو دعوتیں کھلائیں، ان کو کھانا کھلایا، ان کو شفقتیں دیں، پیار دیا، محبتیں دی. لیکن ان میں سے زیادہ لوگ وہ تھے جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے راستوں میں کانٹے پھینکتے تھے، آپ کے دوستوں کو تنگ کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے، آپ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر دیتے تھے. لیکن وہ تو پھول تھے نا، وہ پھول کی طرح اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے. میرے دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت انداز تھا. وہ پرائے بھی یہ بولتے تھے، بھائی ہم اس کے ہیں خلاف، اس کی دعوت توحید کو بھی ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو ہم پوچھتے نہیں، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں. لیکن یہ اس کی بات اچھی ہے کہ ہے سچا، امین بھی ہے. آپ نے سنا ہے، اپنے پرائے بھی یہ بولتے تھے. تو میرے دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسین خلق، یہ عادت، یہ مزاج، ان میں سے کچھ رنگ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. گفتگو کرنا آسان ہے، اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ایک بہترین کام ہے. اب بچوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب بچوں کو میں نے دیکھا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یاد آ گئی. آپ کو جو سب سے زیادہ خوشی اور مسرت محسوس ہوتی تھی وہ بچوں کے درمیان ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے درمیان بہت خوش ہوتے تھے. شاید ہی کوئی میری نظر سے کوئی ایسی بات گزری ہو، حالانکہ آج کم علم ہے، آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. تو شاید ہی کہیں ایسی چیز نظر آتی ہے، کسی بچے کو کوئی ڈانٹ پلائی ہو، یا اس کو کوئی لیکچر سنایا ہو، یا اس کو کوئی تقریر کی ہو. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہاں یہ نظر آتا ہے، بچہ کیا آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا، بچہ کیا آیا اس کو گود میں بٹھا دیا، بچہ کیا آیا اس کو اپنے منہ سے بوسہ دیا. مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پیارے نواسے تشریف لے آئے. چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے تو آپ کے ساتھ گلے لگے. آپ کو کوئی تکلف محسوس نہیں ہوا، آپ نے ان کو بوسہ دیا. کبھی گود میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ناقص خیال کے مطابق، کم علمی کے باوجود، جو بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا تھا. ہم یہاں اس ملک میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، میرے بچے جو ہیں نا وہ نیک ہو جائیں، وہ اچھے ہو جائیں، ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ایسے ہو جائیں، وہ ایسے ہو جائیں، وہ ایسے ہو جائیں. ہم اس طرح سوچتے ہیں. کافی لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، جب اتنے زیادہ تو نہیں، کبھی کبھار ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو وہ اس طرح سے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ بچوں کی جو نشو و نما، یعنی ایک بہت بڑا کام ہے. میں تو ایک معمولی سے ایک زاویے سے چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ سوچئے گا اس پر. تو چھوٹی سی زاویہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا تھا. تو وہ آ گئے، آپ نے گود میں بٹھایا، پھر اٹھ کر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر تو ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، بدوی، جو پہاڑوں میں رہتے تھے، یعنی کہ شہری زندگی سے دور، جو کہ ریتیلے علاقوں میں بستے تھے، اپنی جو بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں وہ پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے. ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے.
ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے. جس طرح ابھی میں عرض کر رہا تھا کاشتکار لوگوں کا مزاج تھوڑا جذباتی ہوتا ہے، جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے اور سمجھدار اور وہ عموماً شاید ٹھنڈے مزاج. تو بدوی لوگوں کا بھی جو ہے ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو اس نے وہ بڑا اس کو حیرت لگی اور اس نے وہ چھوٹتے ہوئے کہا کہ آپ نبی ہیں اور آپ جو ہے بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے ان سے سوال کیا. سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ نے ان سے پوچھا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. شاید اس طرح کہا ہوگا نواسے ہیں، نواسیاں ہیں. تو اچھا، تو آپ نے کبھی ان کو سینے سے لگایا ہے، کبھی ان کو بوسہ دیا ہے؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں. اس نے کہا کبھی بھی نہیں. طبیعتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، ہم سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا. اس نے کہا کبھی بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہے میرے بھائی خدا نے تیرے دل میں محبت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کروں. تو جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، عادات اور مزاج کی بات ہو رہی تھی، اب بچوں کے حوالے سے. ایک موقع پر آپ کا یہ ذکر آتا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ کے نواسوں میں سے ایک نواسا امام حسن یا امام حسین وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. میرا بچپن گزرا ہے، میرے والد گرامی تھے اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر شخص آ کر مجھے سمجھاتا بھی تھا تم یہ کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو. مجھے بہت عجیب لگتا تھا، میں پریشان بھی ہو جاتا تھا، میں روتا بھی تھا. تو بچپن کی باتیں ایسے میں برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں. تو آپ جب گزرے وہاں تو امام آپ کے نواسوں میں سے ایک نواسا وہ گلی سے آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ کتنا، یعنی ہم تو پرتکلف رہتے ہیں نا بھائی، میں تو جو ہے وہ ایک قابل آدمی ہوں، پروکار آدمی ہوں، اور مجھے اپنا ایک معیار قائم رکھنا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، ہوتا ہے. اب کہاں تک ہم صحیح ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے، کہاں ہم غلطی کرتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے. تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ دائیں گیا تو آپ بھی دائیں گئے، وہ بائیں گیا تو آپ صحابہ سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. یہ کیا عجیب معاملہ ہے. تو پھر آپ نے آخر میں اس کو پکڑ ہی لیا اور سینے سے لگا ہی لیا. تو اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے زندگی کا. ایک آپ خود پڑھیں گے آپ کو ملیں گی ایسی باتیں بے شمار ملیں گی. آپ کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی، آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. ہم کب کھڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ ہم کب کھڑے ہوتے ہیں؟ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے تھے. تو میرے دوستو اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب اور طریقہ. تو اسی انداز سے جب وہ بچوں کی تربیت اور ان کی بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. وہ اثر قبول کرتے ہیں، وہ عادتیں قبول کرتے ہیں، پھر وہ سیکھتے ہیں. تقریر سے وائے سے کچھ نہیں ہوتا. آج کل پاکستان میں ہم کتنی تقریریں کرتے ہیں، کتنے جلسے ہوتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے، 25 سال پہلے اس سے بھی کم. اور جتنے پروگرام اور پروگرام پر پروگرام ہوتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ خود اس پر سوچ سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. یعنی ایک گفتگو اور تقریر سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رویوں سے لوگوں کو سکھایا. آپ نے کر کے دکھایا. گفتگو آپ بھلے دیکھیں ان کی تقریر ہوگی نا تو لمبے سے لمبی 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. سب سے بڑا خطاب وہ ہے جو حجت الوداع پر آپ نے تقریر فرمائی ہے، جو ایک انسانیت کے لیے بہترین ایک راہ نجات ہے. تو دوستو یہ باتیں تھیں، تو اس پر ہم غور و فکر کریں. اب ہم آتے ہیں اپنی محفل ذکر کے حوالے سے کہ جو ذکر ہے یہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے. اس ذکر سے ہمارے دل کو جلا ملتی ہے، ذکر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، ذکر سے ہمیں دل کا سکون ملتا ہے، اور ذکر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتا ہے تو یہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑے شان والی بات ہے۔ عاجز ہمیشہ عرض کرتا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ عرش عظیم پر جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں تو مجھے فرش پر پتہ چلتا ہے۔ تو وہ لوگ ان سے عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ عرش پر اللہ نے آپ کو یاد کیا؟ عرش تو خدا کا سب سے بڑا عرش تو مومن کا دل ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں کسی ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ آج اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو آج ہم ان دوستوں کی معیت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم بھی یہ کہنے میں سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے۔ ہمارا یاد کرنا اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یاد کرنا اچھا ہے، لیکن اس کا ہمیں یاد کرنا، اس خالق کا، اس مالک کا، اس پروردگار کا ہمیں یاد کرنا، یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ ہمارا اس کو یاد کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، بڑی چیز ہے، لیکن اس اللہ کا ہم بندوں کو یاد کرنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، ان کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ شعر ہی کہہ سکتے ہیں جو شہ مرا برداشت از خاک، جب بادشاہ نے مجھے خاک سے اٹھا کر سینے سے لگایا ہے، یعنی کہ میں ایک عام آدمی تھا، میں گر گیا تھا، میں مٹی میں پڑا ہوا تھا، تو بادشاہ کا گزر ہوا۔ آج کے دور کی بادشاہی تو کچھ اور ہے۔ تو وہ بادشاہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک خاک سر بخاک بندہ پڑا ہوا ہے، تو بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، پیچھے لشکری سپاہی خدمتگار سب موجود تھے، ان سے نہیں کہا کہ بھائی اس کو اٹھاؤ، وہ خود گھوڑے سے نیچے اتر کر میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اب دیکھیں، وہ مجھے جانتا بھی، بظاہر مجھے جانتا بھی نہیں تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مجھے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اب کتنے مرحلے ہو گئے، اور کھڑا کیا، اور یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بات، اس نے کھینچ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ چوں شہ مرا برداشت از خاک، سزد گر گزرانم سرز افلاک۔ اب جب میں اتنی پستیوں میں تھا، زمین پر تھا، جب اتنے بڑے شان والے نے، سپاہ والے نے، نام والے نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا، تو اب مجھے بھی یہ سزاوار ہے، مجھے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ اپنا سر آسمانوں سے اونچا کروں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو اس نے مجھے اٹھایا ہے، جو اس نے مجھے قریب کیا ہے، جو اس نے مجھے پیار دیا ہے، جو اس نے مجھے سینے سے لگایا، تو اب تو میری شان جو ہے اپنا سر آسمانوں سے اونچا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے آج اپنے تنہائی میں، جس طرح وہ فرماتا ہے جب تم اکیلے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب تم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یاد کرتے ہو تو میں اپنے فرشتوں میں تمہیں یاد فرماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف ایک بالشت بڑھتے ہو تو میری رحمت، میں تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر تم میری طرف آہستہ آہستہ آتے ہو تو میری رحمت تیری طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ جب اتنی عظمت دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ خوشی اور مسرت اور فخر محسوس کریں، لیکن یہ فخر ہماری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ اس کی دین ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ہے سینکڑوں بازاروں میں موجود ہیں، کینیڈا میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ ذہین ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان میں سے آج ہمیں یہ موقع ملا تو ہم کیوں نہ اس پر فخر کریں اور مسرت کا اظہار کریں۔ تو اس ذکر کی تلقین آپ اور ہم سب کو کی جائے گی۔ یہاں انسان کا دل ہے، کیونکہ نقشبندی سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلے میں ذکر خفی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بات مس ہو جائے گی، وہ جو گزشتہ محفل میں بات عرض کی گئی تھی کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ہم جلد بازی نہ کریں، سوچ اور وچار سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک اور بات ہے، وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے، وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری زندگی سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے۔ یعنی کہ اپنی طرف سے تدبیر کی، غور و فکر کیا، اور اس تدبیر کے بعد اس عمل کو سر انجام دیا، لیکن جو رزلٹ آیا، نتیجہ آیا، وہ ہمارے پسند کے مطابق نہیں تھا۔ جو ہم چاہ رہے تھے نا، وہ نتیجہ نہیں آیا۔
تو کام دوستو ابھی ختم نہیں ہوا نا، کام تو ابھی بھی جاری ہے. وہ کام آگے کیا جاری ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا حکیم ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اب وہ نتیجہ بالکل برعکس آیا ہے تدبیر اور ہوشیاری اور کوشش کے باوجود. تو نتیجہ اب یہ اس کے بعد جو ہمارے لیے راستہ ہے، جو سب سے کامیابی کا راستہ ہے، وہ تسلیم و رضا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اس میں خوش رہنا، اس میں مسرت محسوس کرنا. وہ کہتے ہیں وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ کر کے میں ذکر پر آتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو جبل طور پر. یہ پھر مولانا رومی کی بات آ جاتی ہے، سبحان اللہ. ان کی باتیں اگر ایک قصہ نہ بیان کریں تو وہ تو پھر تقریر کی ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن یہ ایک وہ پرانی عادت بن گئی ہے، وہ گفتگو تو پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں سے گزرتے ہوئے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل سے گزر ہوا تو ایک بکریاں چرانے والے کو دیکھا، انہوں نے چرواہے کو دیکھا. وہ کسی درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی دھن میں تھا، ایسے سوچ رہا تھا کہ میرے رب، اپنے رب سے باتیں کرائے، میرے رب تم کہاں ہو. کیونکہ اس کی جو بھی سمجھ تھی نا، جو فہم تھی، وہ اتنی تھی، وہ جتنی اس نے سیکھی تھی. اس کے محدود ذرائع تھے. وہ کسی مدرسے میں تو گیا نہیں تھا، کسی مولوی کے پاس تو بیٹھا نہیں تھا، وہ تو جنگل میں بکریاں چراتا تھا. تو وہ کہنے لگا ہے میرے خدا تو کہاں ہے، تو کتنا بڑا ہے، اتنی کائنات بنا دی تو نے، اتنے درخت بنائے ہیں، یہ سارا، یہ پہاڑ، یہ آسمان، اور پھر ان سب کو تو چلاتا ہے، اتنے نظام کو چلاتا ہے. اے میرے پروردگار تو کہاں ہے، کاش کہ تو مجھے مل جائے نا، تو اتنا کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوگا تو میں تمہیں دباؤں تھوڑا. اب وہ اپنے دھن میں سوچ رہا ہے نا. ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی کو ناپسند آئیں، تو میں تو ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں مولانا رومی صاحب کے حوالے سے. تو پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں ضرورت ہوگی کہ کوئی تمہارے کپڑے بھی دھو لے، میں اگر مجھے موقع ملے نا، میں وہ اس طرح باتیں، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کنگھی مل جائے نا، میں تمہارے بال سنواروں. وہ ایسے باتیں کیے جا رہا. موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور وہ تھے بھی جلالی. تو وہ انہوں نے جب آواز سنی تو زور سے ان کو تنبیہ کی کہ او چرواہے، کیا تو سمجھ رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا تیرے اور میری طرح ہے کہ تو اس کی اس طرح خدمت کرے گا. اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے بیعت بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ کپڑے سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ تھکان سے بھی پاک ہے، اس کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں. تو اپنی طرح سمجھتے ہو کیا خدا کو؟ تو اس نے کہا مجھ سے بیعت بھی ہو گئی ہے، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، مجھے اس نے. تو اتنا اس کو ڈر لگا کہ وہ بکریوں کو چھوڑ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا. وہ روتے روتے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، مجھ سے بیعت بھی ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر پہنچے، جب خدا سے ہم کلام ہونے لگے، تو اللہ نے ان سے سب سے پہلی جو گفتگو فرمائی، وہ رومی صاحب فرماتے ہیں، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ جو ہم سے دور گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہمارے قریب کرو. ہم نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو ہم سے دور چلے گئے ہیں لوگ، جن کو ہمارا تعارف نہیں ہے، ان کو ہمارے قریب کرو. تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ جو پہلے ہی میرے قریب تھے ان کو دور بھگا دیا. تو اس نے عرض کیا پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، وہ جو چرواہا باتیں کر رہا تھا وہ باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں. وہ اپنے علم، محدود علم کی بنیاد پر بات کر رہا تھا. اس کی نیت جو تھی نا وہ محبت والی تھی. تو جو تم نے گفتگو کی تو وہ مایوس ہو گیا، اس کو تو نے بھگا دیا. جو پہلے سے قریب ہے ان کو تو نے بھگا دیا. تو میرے دوستو، یہ پتہ نہیں کس تناظر میں بات تھی. تو اب بات کو سمیٹتے ہیں. تو ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں سب سے اہمیت جو ہے وہ محبت کو دی گئی ہے. محبت میں اور ذکر میں. یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت
یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ قلب سلطان البدن ہے. یہ دل جو ہے انسانی جسم کا بادشاہ ہے. ہم تبھی کچھ کام کرتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے. تو جب دل نہیں چاہتا تو پھر ہمارے ہاتھ بھی اس طرف نہیں بڑھتے, پاؤں بھی اس طرف نہیں بڑھتے. تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ بھلے زبانی ذکر بھی کرو, لیکن اصل جو کام ہوگا تمہارا وہ دل کے زندہ ہونے سے ہوگا, دل کے باخدا ہونے سے ہوگا, دل کے ذاکر ہونے سے ہوگا. تو دل میں اللہ کی یاد آ جائے. وہ اس طرح کہ جیسے ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹائم نظر آتا ہے, تو جب بھی دل کو دیکھیں نا تمہیں اللہ یاد آئے, دل کی طرف توجہ کریں تو اللہ یاد آئے. یہ مشق سے ہوتا ہے دوستو. وہ دن میں 2 بار یا 10 بار یا 15 بار. وہ آخر میں جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا ہے تو ان پر قلب پر انگل رکھ کر ذکر کی اجازت دیں گے. تو یہ بھی ایک گھڑی ہے جو آپ کے دل کے اندر چل رہی ہے, وہ دھڑکتا ہے نا دل, تو یہ ذکر کی تلقین کی جائے گی, اور دل کے اس ذکر کی تلقین سے یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا. پھر آپ کا ظاہر دنیا کے ساتھ ہوگا, ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا, اور دل اللہ کے ساتھ ہوگا, اور ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہوں گے. تو اس لیے آپ اس کے لیے کوئی وضو کا شرط نہیں, کسی لباس کی پاکی کا شرط نہیں, کسی خاص جگہ پر ہونے کا شرط نہیں. خواتین بھی سن رہی ہیں تو ان سب کو بھی یہی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی اعلیٰ نعمت ہے. جو سلسلہ نقش بندیہ میں جن 2 چیزوں پر زور دیا جاتا ہے, ایک تو ہے اپنے مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ, کیونکہ رہنما وہ ہے, ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی رہنمائی میں چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی سے کامیابی کا ذریعہ ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ذکر. ان 2 چیزوں کو, کتنا مختصر کام ہو گیا, ان 2 چیزوں کو ہم پکڑ لیں. ایک اپنے مرشد کے ساتھ اپنے دل کا رابطہ قوی رکھیں, کہ جب بھی کوئی ہم اپنا تجربہ ہم بتاتے ہیں کہ دن میں 10 بار بھی ہوتا ہے, مشکل کوئی آ جاتی ہے, آنکھیں بند کرتے ہیں, اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے وہ ایسی مہربانی اور فیض اور توجہ باطنی محسوس ہوتا ہے. وہی پھر ہم پہلے بھی باتیں بہت ساری مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مجنوں کہیں ریگستان میں بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. تو وہ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, تو لوگ آ کر اس کو تنگ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنوں لیلا تمہارے دائیں طرف سے آ رہی ہے. تو وہ اس کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. وہ کہتے تھے یوں دیکھے گا تو ہم ہنسیں گے, کہہ رہے تھے لیلا تو ہے ہی نہیں. لیکن مجنوں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, وہ یوں بیٹھا ہوا ہے. پھر کسی نے کہا بھائی نہیں تمہارے بائیں طرف کھڑی ہے, پھر بھی مجنوں ٹس سے مس نہیں ہوا, مزے سے بیٹھا ہے. پھر اس نے کہا تمہارے سامنے کھڑی ہے, پھر بھی مجنوں ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ بھی رومی صاحب کا فرمان ہے. پھر انہوں نے کہا تمہارے پیچھے ہے, ذرا دیکھ تو صحیح, گردن موڑ. تو آخر میں لوگوں نے اس کو جھنجھوڑا, بھائی لیلا کو نہیں دیکھے گا تو وہ اس نے جواب دیا, وہ شاندار جواب. اس نے کہا لیلا نہ دائیں بستی ہے, نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, لیلا میرے دل میں بستی ہے. تو میں جب یوں کر کے بیٹھا ہوں تو مجھ سے وہ دور ہے ہی نہیں, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو دوستو یہ تو ایک مجنوں عشق مولا کے کمز لیلا بود. پھر رومی کہتا ہے کہ یہ میرے دوست مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کیسے کم ہونا چاہیے, اس سے تو بڑھ کر ہونا چاہیے نا. تو یہ ذکر کریں آپ تاکہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں داخل ہو جائے. پھر دل کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ میں زمینوں میں بھی نہیں سماتا, میں آسمانوں میں بھی نہیں سماتا, میں عرش میں بھی نہیں سماتا, میں کرسی میں بھی نہیں سماتا. گر مرا جو ہی دروں تلہاج ولیکن یسعنی قلب عبدی المومن, میں اپنے بندے کی دل میں سماتا ہوں. سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ ذکر اس دل کے صحن کو صاف کرے گا, اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے قابل بنائے گا. ورنہ دل کا وہ حال ہے جس گھر کو ہم چھوڑ دیں, 2 سال 3 سال دروازے بند, کھڑکیاں بند, آنا جانا بند, تو اس گھر میں کاٹھ کباڑ, گند غلاظت, کچرا, اور پھر وہ فارسی میں کہتے ہیں خانہ ویراں را دیو می گیرت. بھائی خالی گھر کو تو بھوت جن پریت پکڑ لیتے ہیں, ایسے ہی ہمارا کہاوتیں ہیں. تو پھر وہ خالی گھر جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے. تو دل کو ہم نے بلا دیا ہے تو اس کے اندر بھی ویرانی ہی ویرانی ہے. ذرا سوچئے نا, ویرانی ہی ویرانی ہے. اب شروع ہو رہی ہے کہ اس کا دروازہ کھول رہے ہیں. پھر آپ کو ذکر کا
طریقہ بتا رہے ہیں. اس ذکر کو سمجھیں کہ یہ دل کے صحن کا جھاڑو ہے, اس کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. جب دل صاف ہوگا تو جو اس کا مکین ہے وہ اللہ ہے, وہ آ کر اس میں رہے گا. تو یہ ہے ذکر قلبی. تو اس کے لیے زبان کا ذکر آپ بھلے کریں, اس سے منع نہیں ہے, لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ کو توجہ دل کی طرف کرنا ہوگا. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ مشق کرنی ہے. بس جب بھی یاد آئے اللہ 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 اللہ, یہ دل میں اثر پیدا ہو. جس طرح وہ پانی کا قطرہ 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 پتھر پر بھی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ بنا دیتا ہے, آپ نے دیکھا ہے. تو یہ ذکر کی ضربیں انشاءاللہ اس دل کو بھی روشن کر دیں گے. اور مراقبہ کریں روزانہ کچھ ٹائم بلا ناغہ. ختم شریف ہم پڑھتے ہیں, آپ کو بھی سب کو اجازت ہے. 11 مرتبہ درود پاک, ایک بار سورہ فاتحہ, اور پھر 11 مرتبہ سورہ قریش, 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد, اور 25 مرتبہ آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر, یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے, صبح یا شام یہ ختم شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں, اور پھر ذکر کا دھیان رکھ کر کے آنکھیں بند کر کے اور مراقبہ کریں. تو ابھی ہم تھوڑا مراقبہ وہ کریں گے, اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں. تو وہ بھی ایک نماز پر بھی گفتگو میں آج اس کے ذہن میں تھی, لیکن چونکہ گفتگو طویل ہو گئی تو نماز ہم پابندی سے ادا کریں. رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں. جو زکوٰۃ ہم صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہے یہ ان ضرورت مند لوگوں تک ہم پہنچائیں. اور حج ہم میں سے جس کسی پر فرض ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں وہ حج بلا دیر ادا کرے. جس پر فرض نہیں ہے اس پر ادا کرنا لازم نہیں ہے. اور جو پیرانہ سالی میں ہے, بڑی عمر میں ہے, تو وہ حج بدل بھی کرا سکتا ہے. دین تو پورے کا پورا آسانی ہے. اور اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. رابطہ وہ ہمارے مرشد تھے حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو اپنی بکری دے دی تھی. تو وہ بکری ان کے پاس تھی, تو کچھ دنوں کے بعد اپنے دوست کو کسی خادم کو بھیجا کہ بکری لے آؤ. تو وہ گیا, اس نے کہا کہ بھئی مرشد نے کہا ہے کہ بکری واپس دو. تو وہ جو فقیر تھا وہ بکری کو اپنے بازو میں لے کر رونے لگا. تو وہ جو دوست کھڑا تھا اس نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا, یہ ہمارے مرشد کی بکری ہے, ہمارے حضور کی حضرت کی بکری ہے, تو کیا تم نے اپنی سمجھ لی ہے کیا, اس پر قبضہ جما لیا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں, بات یہ نہیں ہے, اس کی نسبت ہے ہمارے مرشد کے ساتھ. تو جب میں بکری کو دیکھتا تھا مجھے فیض ملتا تھا, تو مجھے روحانیت ملتی تھی. اب یہ ایک فیض ملنے کا ذریعہ میرے گھر سے جا رہا ہے, تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو میرے دوست جب مرشد سے رابطہ ہوتا ہے نا, تو پھر اس کی یاد سے وہ فیض ملتا ہے, وہ ایک سکون ملتا ہے, اس سے روحانیت ملتی ہے. تو نماز ہم پنجگانہ ادا کریں, اور صحبت اور رابطہ الحمدللہ جس طرح دوستوں نے آج منعقد کی محفل, اور اللہ تعالیٰ دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی یہ خدمت قبول کرے, اور اس گھر میں برکتیں ہوں, رحمتیں ہوں. اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور نماز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپس میں محبت, پیار سے, نرمی سے, برداشت سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اختلاف, انتشار, ناراضگیاں اور ناپسندیدگیاں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ہم تسلیم و رضا اور اللہ کے راضی میں راضی رہنا, جس طرح میں نے ابھی حضور علیہ السلام کا عرض کیا, وہ سیکھیں. تو انشاءاللہ ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضور کا فیض جو مرشد کامل سے ملتا ہے وہ ملتا رہے گا. کچھ مختصراً بیان خصوصاً ذکر کے بارے میں ضرور بتا دیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا انگلش میں بیان کر دیں گے تاکہ جو احباب نہیں سمجھ سکے ہوں اردو میں, تو یہ مختصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. My Murshid, Huzur Sajan Sai has told me to translate whatever was said in English for those friends who don't understand the Urdu. Basically, today there were 2 points Huzur Sajan Sai elaborated. One was he said that when he came today for this gathering, there were children in the reception
and Huzur said it was a very pleasant feeling to have children. And Huzur related it that when you go to a garden, you see a lot of trees, different varieties, species, but the thing that most amuse you, the thing that is mostly captivating is those small flowers that you see in the flower bed. Although the trees, they are also adding to the beauty, but what you get by looking at those flowers, it's a wonderful feeling. So Huzur also was very happy to see the children. They are our future, and they are something, a source of pleasure for us. The second thing Huzur elaborated upon is the introduction of Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam by Allah Subhanahu wa Ta'ala. And Allah Subhanahu wa Ta'ala introducing Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, different traits of personalities, but what was elaborated is love and affection for humanity, regardless of faith, race, and the second was the patience of Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala says while introducing Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam that what Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam wants most for all humanity is that they should benefit in this life and in life after this world. And this all comes out of love and affection towards humanity, and also towards children, as my Murshid was stating incident in which I'm not sure it was Imam Hassan alayhi salam or Imam Hussain alayhi salam. They were playing in the street, and Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam started when either Imam Hassan or Imam Hussain alayhi salam saw Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, he ran away, and Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam in joy also chased and followed him. It shows the simplicity of Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, and the very informal approach, behavior when it comes to affection and showing love. There was no values, simplicity was the most important thing. It was not that Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam thought that my stature being a prophet, I have to behave formally, and simplicity was the basic thing. And he ran Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam after and got hold of the child and hugged him with love. So this was the nature. Another incident is that in a gathering there was a child coming and sitting in Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam lap, and after some time the child was run back again. And in the mahfil there was a Normaid also. They have their own personality traits, nature. Everybody has different personality, so they are he got a bit angry, and he said that you are a prophet and this child is coming and bothering you again and again. So Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, do you have children? He said, yes, I do have children. And Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, do you love them? Do you spend time with them? And he said, no, I don't. So Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam said that if God has not put love in your heart, how can I help? So the basic thing is that love, affection towards children and humanity, that was the basic crux of the teaching. And another thing my Murshid elaborated is patience. And he gave an example that you go to a garden, there are flowers, different people react differently to flowers. Some they just look at them and enjoy, some they just enjoy the fragrance, some pluck them and put them in a vase, or some just throw them. So
if you pluck a flower and you just enjoy the fragrance, or maybe just squish it in your hands and then you throw it down, the flower is gone. The flower got nothing out of this, but what the flower did to you is gave you the fragrance and left you with a beautiful smell in your hand. So same was Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's nature, patient love towards everybody, even to those who caused problems, hardships for Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. But Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam nature was just like the flower. His good love, affection, and good approach towards everybody, even to those who were not well-wishers. They left them with fragrance, love of Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. So everybody, they believed in the love and affection of Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. They may or may not believe him to be a prophet, but they did believe that he is a very kind-hearted person and has very much affection towards humanity. In Silsila Naqshbandiya, my Murshid said it's based on the same love and zikr. These two things are important. Love with humanity and love and respect towards the Shaykh, and zikr, these two things. And what we get, how we get the love and faiz from our Murshid is that we keep in touch with our Murshid physically or spiritually. Physically, as in when it's convenient, come to the gatherings, and spiritually to think of Murshid in Muraqabah. This is the nisbat. The second is zikr. Zikr is we in Naqshbandiya Silsila. This is not verbal zikr. This is not through tongue. This is through heart, and this is through focus and concentration. That we focus at our heart and think that each heartbeat is saying Allah, Allah, Allah. What it does is that our heart is never without any occupation. There is something in the heart. It's preoccupied with something. What this zikr does is that it takes all the evil feelings, all the dirt out of heart. It's like cleaning the heart. And why do we want to clean the heart? My Murshid said that Allah subhanahu wa ta'ala says that I can't dwell in any other place except Momin's heart. And that's where you can find me. And to make it, to have the feeling of Allah in our heart, we have to take everything out of this heart. That could be anything, that could be the stresses of life, that could be love of some other thing. So if we take everything out of our heart will be ready to receive the blessings of Allah, and Allah can dwell it. So to take everything out of this heart, the way is zikr. Zikr Qalbi. With this, we will have also, along with this, a strong connection with the Murshid. It will guide us to the easiest path towards Allah. And Allah is very merciful, and there's no doubt about it. It's just that we are not ready to go towards Him. And Allah says, if you come to me by one whatever foot or yard, I'll come towards you 10 times more. And another good thing about zikr is that it's a great blessing. It's something very prestigious. If I think of somebody, let's say this was in UK, there was a coronation ceremony of King Charles. If I think that Charles is talking about me right now in his cabinet or whatever, I feel very prestigious and honored. And
Allah is the creator who has created everything, this whole universe, and boundless things. There are no boundaries of time and space, and He is the creator of everything, and it's a great honor, and there is no doubt about it, that when we talk about Allah talks about us. So it's I'm sorry, it's a great blessing. That's all. Thank you. تو مراقبہ کریں گے تو دائرے کی صورت میں تشریف رکھیں تو بس 5-7 منٹ کے لیے مراقبہ ہوگا. اور سب دوست جو ہیں وہ 11 مرتبہ درود پاک اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ لیلاف شریف سورہ قریش، 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین 25 مرتبہ، پھر آخر میں درود شریف 11 مرتبہ. ختم شریف کی دعا ہوگی، پھر مختصر ٹائم کے لیے مراقبہ ہوگا. تو خواتین بھی اگر آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی یہ ختم شریف پڑھیں اور مراقبہ میں شامل ہو جائیں. بھلے آپ کرسیوں پر بیٹھی ہوں، نیچے بیٹھی ہوں، جس طرح بھی آسانی ہو، اور مراقبہ میں شامل ہو جائیں. جو بھی ختم شریف حاضر کلام ہے وہ ہم بخش رہے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں، آپ بھی شامل کر سکتے ہیں جو بھی کلام پڑھا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ محمد کلام لا جناب مولانا سیدنا رایت روحنا قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا جناب علیہ طیبین الطاہرین وآل بیتہ ومعصوماتہ وعترتہ وشیرتہ وذریاتہ وازواج مطہرات جناب ائمۃ الاطہار وجناب انوار اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ولا جناب خلفاء راشدین لا جناب سائر المسلمین والمسلمات رحمهم اللہ. اللهم اتنا من فیوزاتهم، اللهم اتنا من فیوزاتهم، اللهم وعدنا سبیلهم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ لمحے کچھ مخصوص کریں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض کو اپنے دل میں پانے کے لیے. تو اس میں 2 کام کرنے ہوں گے. زبان بالکل خاموش ہو جائے، زبان تالو کے ساتھ چسپان ہو، اور توجہ سب دنیا کے اطراف سے ہٹا کر دل کی طرف کر دیں. یہ دل کا مقام ہے، پورا توجہ اس طرف کر دیں اور بھول جائیں باقی سب چیزوں کو. ایسے سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے،
کوئی بھی چیز نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، باقی ہر چیز کو ہم بھول جائیں اور دل کو ذکر میں مشغول کریں، اللہ 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 اللہ۔ یہ تسبیح جو ہے وہ ذکر میں یاد دلائے گی، کیونکہ ذہن انسان کا منتشر ہو جاتا ہے، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، تو اس پر آپ اپنے دل کو ہم آواز کریں۔ اس کو ہمارے مشائخ نے رواج دیا ہے، ایسے سمجھیں یہ دل میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فیض، وہ توجہ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشائخ نقشبند اور مرشد کامل کے سینے سے وہ نور، وہ روشنی، وہ توجہ ہمارے دلوں کو مل رہا ہے، وہ دل ہمارے روشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو مراقبہ میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ایک ذکر اللہ اللہ اللہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، اور اپنے گناہوں کو ہم یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرخطا و پرعیب سمجھیں، عاجزی اور انکساری دل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض کی آمد بھی ہوگی۔ تو اس میں تھوڑی یعنی قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے گی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نعتیہ کلام، کچھ نصیحت کے اشعار، تاکہ ہمارے دل میں اور محبت اور رقت، نرمی پیدا ہو، تو اس سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو سب دوست آنکھیں بند کر لیں، بالکل آنکھیں بند کر لیں اور توجہ دل کی طرف کر دیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ اللہ اللہ، کیا پیارا نام ہے آقا رسول اللہ کا۔ ہم دوبارہ دیکھ لیں گے روضہ رسول اللہ کا۔ کون کہتا ہے کہ خالی جائیں گے دنیا سے ہم، کون کہتا ہے کہ خالی جائیں گے دنیا سے ہم، ساتھ میں لے جائیں گے کلمہ رسول اللہ کا۔ کیا پیارا نام ہے آقا رسول اللہ کا۔ ہم دوبارہ دیکھ لیں گے روضہ رسول اللہ کا۔ حشر کی گرمی سے مت گھبرائیے مومنو، حشر کی گرمی سے مت گھبرائیے مومنو، ہوگا سایہ ہم پہ پیشوا رسول اللہ کا۔
کیا پیارا نام ہے آقا رسول اللہ کا، ہم دوبارہ دیکھ لیں گے روزہ رسول اللہ کا۔ اللہ 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 اللہ۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے، جکر چاہیں تھیے محبت خدا دی، تبن ونج خاک قدم اولیاء دی، جنا پکڑیا ہے دامن اولیاء دا، انا پکڑیا ہے دامن مصطفیٰ دا، انا دا ہتھ رسول اللہ دا ہتھ ہے، رسول اللہ دا ہتھ اللہ دا ہتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم گواہی، دنا جگ وچ انہاں دی بادشاہی، نظر کر خاک کو سونا بناون، مگس کو کر ہما ظاہر دکھاون، اللہ جہیں تے چا مہر دی نظر بھالن، جہیں تے چا مہر دی نظر بھالن، قسم رب دی ہزاراں درد ٹالن، اللہ اللہ۔ دعا کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھائیں، دعا جامع ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خداوندہ مقصود ماتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود مارا بدے، خداوندہ آنچ دوستان خود رامے دہی بدوستان خود مارا بدے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ، خصوصاً بلال صاحب ہیں، لادتا صاحب، یعقوب صاحب، جو احباب یہاں ہمارے میزبان، آپ نے اس پروگرام کو منعقد کیا، آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ذکر جن دوستوں نے لینا ہے وہ حضور سے لے سکتے ہیں۔ جی جی آپ آگے آ جائیں، یہ آپ کا دل ہے، اپنے دل میں توجہ رکھیں، دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، دل میں خیال رکھیں، دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضور نے دوستوں کو بچوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ جی اجتماعی دعا کا سب کو بول دیا تھا حضور کو، حضور نے سب کے لیے دعا کی ہے۔ توجہ رکھیں دل میں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ توجہ رکھیں
بہت شکریہ دوستوں سب آپ کا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور سارے دوست جو کنیکٹ ہیں, جو الاصلاح کے ٹی وی پہ نیکسٹ ٹائم چلے گا انشاءاللہ یہ پروگرام, اسی پیج پہ انشاءاللہ الاصلاح کے پیج پہ یہ انشاءاللہ پروگرام چلے گا. تو آپ سب دوستوں کا شکریہ. سیالکوٹ سے یاسر بھائی آپ کا شکریہ. باقی جتنے دوست ہیں, رفیق بھائی اور جتنے بھی دوست کنیکٹ ہیں, سب کے لیے دعا کا حضور سے عرض کر دیا تھا. سب کے لیے حضور نے دعا کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اوکے دوستوں, مجھے ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ سب کا. اللہ حافظ. سب کو دعا میں یاد رکھیے گا.